نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت بھی فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. تنگی اور خوشحالی پر بات چل رہی ہے کہ ایمان کے ساتھ آزمائش اور امتحان آتا ہے. تنگی کے حالات بھی پیش آتے ہیں اور خوشحالی کے حالات بھی پیش آتے ہیں. لیکن ایسے وقت میں جب تنگ دستی ہو، فقر و فاقہ ہو، غربت ہو، افلاس ہو، ایسے وقت میں جو سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے، سنبھالنے والی، حفاظت کرنے والی، وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے کہ ہر قسم کے حالات میں سب سے پہلے اپنے ایمان کی حفاظت کا وہ فکر کرے. اس پر کچھ مثالیں عرض کی جا رہی تھیں. پہلی مثال تو وہ ہے کہ جیسے ایک گملے میں گلاب کی شاخیں لگی ہیں اور ایک گملے میں کاغذ کے پھول لگے ہوئے ہیں. اب بظاہر دیکھنے میں کاغذ کے پھول بڑے خوشنما نظر آتے ہیں، خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن جب بارش کا پانی آتا ہے تو جو اصلی گلاب ہے اس بارش کے پانی سے اور نکھر جاتا ہے اور خوبصورت ہو جاتا ہے، اور وہ جو کاغذ کے پھول ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، وہ نکھر جاتے ہیں، وہ بکھر جاتے ہیں. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے بد رنگ ہیں اور کتنے بیکار ہیں کہ دیکھنے کی خوبصورتی تھی لیکن جہاں بارش کا پانی لگا اور یہ بیکار ہوئے. اسی طرح جو مومن دنیا کے اندر غربت میں رہا، تنگی میں رہا، لیکن جب آخرت میں جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا می جب برسے گا، بس وہ رحمت کا می ایسا برسے گا کہ اسے نکھار دے گا، اس کی چمک دمک کو بڑھا دے گا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کا عیش دے دیا جائے گا. اور کافر دنیا میں چاہے کتنا ہی مال و دولت کے ساتھ رہا، اس کی وہی مثال ہوگی جیسے کاغذ کے پھول کہ جب عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوگا تو اس کی ساری وہ جو زرق برق حالت تھی دنیا کے اندر، چمک دمک تھی، وہ جیسے پانی اس کاغذ کے پھول کو بگاڑ دیتا ہے، وہ عذاب اس کی شکل کو بگاڑ دے گا. دوسری مثال یہ دی کہ ایک مجرم قید خانے میں پڑا ہوا ہے اور وہ خواب دیکھ رہا ہے. خواب کیا دیکھ رہا ہے کہ طرح طرح کے باغات ہیں، کھانے پینے کے لیے انواع و اقسام کے معقولات، مشروبات ہیں، اور دل بہلانے کے لیے غلام اور لونڈیوں کا مجمع ہے. یہ خواب دیکھ رہا ہے لیکن ہے مجرم اور ہے قید خانے میں. غرض بڑے مزے کی چیزیں ہیں اور خوب مزے کے اندر یہ مبتلا ہے. لیکن اچانک جو اس خواب سے اس کی آنکھ کھلی تو دیکھتا ہے کہ وہی تنگ و تاریخ قید خانہ ہے. ہاتھ پاؤں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، قید خانے کے سپاہی لوہے کے گرز لیے پیٹنے کے لیے ہر وقت مسلط ہیں، سر پر سوار ہیں. اب بتلائیے کہ اس قیدی کے اس سہانے خواب کی کیا حقیقت نکلی؟ کیا بیدار ہو کر یہ خواب اس کو کچھ بھی بھلا معلوم ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ اسے پہنچے گا؟ بس یہی حال کافروں کا ہے جو دنیاوی حیات بڑی عیش و مستی سے گزارتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس دنیاوی خواب سے بیدار ہو کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے جب آنکھ کھلے گی، یعنی اس دنیا میں آنکھ بند ہوگی اور دوسرے عالم کے اندر جب آنکھ کھلے گی
تو دنیاوی حیات کی عیش و مستی میں ڈوب کر وہ ایام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں گزارے کچھ بھی بھلے معلوم نہیں ہوں گے، پچھتاوا ہوگا، حسرت ہوگی۔ اور دوسری طرف ایک شخص خواب میں دیکھ رہا ہے کہ سخت مصائب میں ہوں، تکلیف کے اندر ہوں، فقر و فاقہ ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے، اور ان ساری چیزوں نے مجھے پریشان کر رکھا ہے، خواب دیکھ رہا ہے۔ لیکن جو ہی وہ خواب سے بیدار ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ عالی شان باغات اور محلات اس کا مسکن ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، اس کے رہنے کی جگہ ہے، اور ہر نوع کے، ہر قسم کے معقولات اور مشروبات اس کو میسر ہیں، غلام، باندیاں، نوکر، چاکر ہیں، خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اب خود اندازہ فرمائیں کیا ایسے شخص کو خواب میں پیش آنے والی مصیبتوں اور تکالیف کا کچھ احساس ہوگا؟ کیا اب بھی یہ پریشان رہے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا جواب نفی میں ہے۔ بالکل اسی طرح وہ مسلمان جو دنیاوی زندگی میں سخت اور کٹھن حالات میں رہا، تنگ دستی میں، فقر و فاقے میں، بیماری میں، پریشانی میں رہا، کوئی مصیبت ایسی نہ تھی جس میں گرفتار نہ تھا، ایک کے بعد ایک مصیبت، ایک کے بعد ایک پریشانی، مگر جو ہی پیغام اجل آئے گا اس دنیا سے آنکھ بند ہو کر آخرت کی زندگی کے لیے آنکھ کھلے گی اور وہ اپنے ایمان اور اعمال کی برکت سے جنت اور جنت کی نعمتیں دیکھے گا تو دنیاوی زندگی کی تکالیف ایک خواب کی طرح محسوس ہوں گی۔ جتنا بھی دنیا میں وقت گزار کر گیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، جو وقت بھی دنیا میں گزارا، تکلیف سے، پریشانی سے، بھوک سے، افلاس سے، غربت سے جو وقت بھی گزارا، اب جب وہاں کی راحت دیکھے گا اسے لگے گا کہ میں کسی خواب میں تھا اور خواب سے بیدار ہوا تو عیش ہی عیش ہے، راحت ہی راحت ہے، مزہ ہی مزہ ہے۔ تو دنیاوی تکالیف اور دنیاوی زندگی ایک خواب کی طرح محسوس ہوگی جس کی کلفت کا کچھ بھی احساس باقی نہیں رہے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالا خانہ میں آرام فرما رہے تھے۔ وہاں ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ جسم اطہر پر چٹائی کے نشانات بن گئے تھے، جسم اطہر، جسم الطف، چٹائی کے نشانات بن گئے، اور سرہانے کی جانب کچھ چمڑے کے ٹکڑے لٹک رہے تھے، اور پائنتھی کی جانب ببول کی کچھ پتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ یہ حجرہ مبارک کا نقشہ تھا تاکہ ان چمڑوں کو ان سے دباغت دیا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو رونے لگے کہ محبوب کی یہ حالت کہ چٹائی کے نشان آپ کے بدن پہ اور ببول کی کچھ ٹہنیاں ہیں، کچھ چمڑے کے ٹکڑے ہیں، بس یہ کیفیت ہے، یعنی ببول کی پتیاں جو ہے وہ پیروں کی طرف پڑی ہوئی ہیں۔ رونے لگے، آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قیصر و قسرا جو شرک و کفر میں مبتلا ہے، قیصر و قسرا اس زمانے کی سپر پاور ہے جو کفر و شرک میں مبتلا ہے، خدا کی عبادت نہیں کرتے، وہ تو چین اور آرام کی زندگی بسر کریں، اور آپ اس تنگی کی حالت میں، یعنی دونوں کا موازنہ کیا، ایک طرف ان کی شاہانہ زندگی ہے اور ایک طرف آپ کی تنگ دستی کی زندگی ہے، تو آپ کی یہ تنگی کی حالت، آپ اللہ سے دعا فرمائیے، اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وسعت عطا فرما دے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ کمال ادب تھا کہ امت کی وسعت کے لیے دعا کی درخواست کی. یہ نہیں کہا کہ آپ کے لیے، نہیں، امت کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افی شک انت یا ابن الخطاب، اے عمر ابن خطاب، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا تم ابھی تک شک میں پڑے ہوئے ہو؟ اولئک عجلت لہم طیباتہم فی الدنیا، ان لوگوں کو ان کی لذیذ چیزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں. وہ جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں، کہ آج بھی دنیا میں کافر عیش کرتا نظر آتا ہے، تو انہیں ان کی جو لذیذ چیزیں ہیں، یعنی ان کی جو جنت ہے، ان کو دنیا میں دے دی گئی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ تمام آسائش اور آرام کفار کو دنیا ہی میں مل گیا. اور حدیث میں بھی آتا ہے، الدنیا سجن المومن جنت الکافر، کہ دنیا جو ہے مومن کا قید خانہ ہے، کافر کی جنت ہے. اب کافر اپنی جنت میں جو چاہے کرے، جیسے چاہے رہے، اس کا حق ہے کہ وہ یہاں پہ عیش کرے. لیکن کیا ہوگا کہ جب یہاں سے جائے گا، چونکہ مومن تو اپنے قید خانے میں ہے، دنیا اس کے لیے بمنزلہ قید خانے کے ہے، لیکن جب یہ کافر یہاں سے جائے گا تو یہ جاتے ہی قید کر لیا جائے گا، اور ایسا قید کر لیا جائے گا کہ اس قید سے کبھی اس کافر کو رہائی نہیں ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید کر دیا جائے گا. اور مومن دنیا کے اندر آیا ہے، دنیا کو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ یہ مومن کا قید خانہ ہے، تو رہائی یہاں سے کافر کو بھی ملے گی، رہائی یہاں سے مومن کو بھی ملے گی، دونوں کو ملے گی. لیکن چونکہ وہ اپنی جنت کے اندر ہے، عیش و مستی سے زندگی گزار رہا ہے، جاتے ہی قید کر لیا جائے گا. ادھر آنکھ بند ہوئی، ادھر قید میں ڈال دیا گیا. اور چونکہ مومن اپنے قید خانے کے اندر ہے، جب اسے یہاں سے رہائی ملے گی تو یہ رہائی ملتے ہی عیش و عشرت میں چلا جائے گا. کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ فرشتے جب نیک آدمی کی قبر میں آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں، تیرا رب کون؟ کہتا جی میرا رب اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کہتا میرا دین اسلام ہے. اور وہ جو شخصیت تمہارے پاس بھیجی گئی، اس شخصیت کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہتا جی وہ شخصیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس 3 سوال جب پوچھتے ہیں تو اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، تا حد نگاہ کشادہ. جنت کی کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے. اور یہاں تک آتا ہے کہ مومن کو قبر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور زیارت کرا کے پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں. کہتا ہے یہ تو ہمارے نبی ہیں، کیونکہ زندگی ان کے طریقوں پہ گزاری ہوتی ہے، ان کے دین کا غلام بن کے زندگی گزارتا ہے، ان کی تعلیمات کے تابع، تو فوراً کہتا ہے کہ یہ تو میرے نبی ہیں. بس اب فرشتے کہتے ہیں کہ قبر کو گشادہ کر دیا، روشن کر دیا، اور اس کی قبر میں بستر لگا دیا. اب فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے. اور اس کی موت سے لے کے اور قیامت تک کا جو زمانہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیسا سویا تھا. اور جب قیامت میں اٹھایا جائے گا تو لگے گا کہ کچھ دیر پہلے سویا تھا، اب اٹھا کے کھڑا کر دیا. ایسی مزے کی نیند سوئے گا. سلا دیا جائے گا، کیونکہ دنیا میں تو بیدار رہا نا، نفس بھی دشمن تھا، شیطان بھی دشمن تھا، ماحول بھی دشمن تھا، ایمان بھی غیر محفوظ تھا، ڈاکے ڈالنے والے ایمان پر بھی موجود تھے. تو ظاہر ہے کہ فکر میں تھا، تو دنیا میں تو آرام نہ ملا. لیکن جب اپنے ایمان کی پونجی کو بچا کے قبر میں لے گیا، اب کہتے ہیں کہ اب تجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. اللہ تحزنوا اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. اب بے فکر ہو کے سو جا، اب تو جنت کی بشارت ہے.
وہ جنت جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. بشارتیں ہی بشارتیں ہیں. بس اتنی سی بات ہے کہ یہ دنیا کی زندگی جو محدود سی زندگی ہے، یہ اللہ کی مرضیات پہ گزار لے، اپنے نبی کی تعلیمات کے تابع گزار لے، آگے پھر عیش ہی عیش ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے. اور اس دنیا کے مزے کے لیے، کیونکہ دنیا کا مزہ فانی ہے، جب زندگی فانی ہے تو پھر باقی مزہ کیا باقی رہنا ہے؟ مزہ کہاں سے باقی رہنے والا ہے؟ تو اس دنیا کی کسی لذت کے لیے، کسی مزے کے لیے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کو پامال نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ساتھ ایک دوستی کا، ایک وفا کا تعلق ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ دوست کی پسند کا خیال کرتا ہے. دوست ایسا کام نہیں کرتا. اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے کہ اللہ تو ایمان والوں کا دوست ہے، ولی ہے. تو جب اللہ اپنی دوستی کا اعلان کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی تو دوستی کا اعلان کرنا چاہیے، اس کی کچھ علامت ظاہر ہونی چاہیے، کیونکہ دوستی یک طرفہ نہیں ہوتی، دو طرفہ ہوتی ہے. کہ اللہ تو اپنی دوستی کا اعلان کرے کہ ہم ایمان والوں کے دوست ہیں، اور ایمان والا بندہ دوست کی مرضی کے خلاف کرے تو یہ کیسا دوست ہے؟ تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے، محدود سی زندگی، بس اسے اپنے مولا کی مرضی کے تابع گزار دیں. بس عیش ہی عیش ہے، آگے راحت ہی راحت ہے. اور ایسی راحت ہے، مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ جب ہمارا کوئی پیارا دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ تو اللہ کے جوار رحمت میں چلا جاتا ہے، اللہ کی آغوش رحمت میں چلا جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر یہ خیال ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، کوئی اچھی بات پیش آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھئی ہمارا فلاں بھی اگر ہوتا تو بہت اچھا تھا، کاش کہ وہ ہوتا، ہمارے والد ہوتے، ہماری والدہ ہوتی، کوئی ہمارا پیارا تھا وہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. یعنی ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ وہ دنیا میں واپس آ جائے، ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے. لیکن وہ جو آگے جا چکا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ارے بھائی مجھے تم کہاں بلا رہے ہو، کہاں یاد کر رہے ہو، تم بھی میرے پاس آ جاؤ. یہاں جو راحت ہے، یہاں جو چین اور سکون ہے، اس کا تو تمہیں تصور بھی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم برزخ اور عالم آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی تنگ و تاریک ہے. یہ تو ہمیں تو بہت بڑی نظر آتی ہے نا. اور اس کی مثال یہ دی بزرگوں نے کہ جیسے بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے تو اس ماں کے رحم کو اپنی کل کائنات وہ سمجھتا ہے، اور اس وقت کوئی اس سے کہے کہ میاں اس سے باہر ایک وسیع دنیا ہے تو اس کی سمجھ میں وہ بات آتی نہیں آتی. اس سے بڑھ کے کون سی دنیا ہوگی؟ اپنی دنیا میں مگن ہے، ماں کے پیٹ میں ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ باہر ایسی وسیع دنیا ہے، ایسی عمارتیں ہیں، ایسی سواریاں ہیں، ایسے دریا ہیں، ایسے پہاڑ ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، تو وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اور باہر آ کر اس عالم کو دیکھتا ہے، اس کی وسعت کو دیکھتا ہے، تو پھر کوئی اس سے کہے کہ واپس ماں کے پیٹ میں جانا پسند کرتا ہے تو کبھی ماں کے پیٹ میں جانا پسند نہیں کرے گا. کہتا ہے وہ تو تنگ و تاریک جگہ تھی، تب تو اتنی کشادہ، اتنی وسیع دنیا کے اندر ہوں تو وہاں تو تنگ و تاریک جگہ میں کیسے جاؤں گا. تو جیسے وہ ماں کے پیٹ میں جانا پسند نہیں کرتا اس دنیا میں آنے کے بعد، تو جو شخص عالم برزخ میں چلا جاتا ہے اس دنیا سے، وہ اس دنیا میں واپس آنا پسند نہیں کرتا. اسے یہ دنیا ایسی تنگ و تاریک نظر آتی ہے جیسے اس انسان کو ماں کا پیٹ تنگ و تاریک نظر آتا ہے. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ یہ دنیا اتنی ہی تنگ و تاریک ہے جسے ہم بہت وسیع سمجھتے ہیں. اور پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ جو سب سے آخری درجے کا جو جنتی ہوگا، جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اسے جو جنت دی جائے گی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی. کسی ایک شہر، ایک محلے، ایک بستی سے نہیں، کسی ایک ملک سے بڑی نہیں، اس ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اسے دی جائے گی. اب جو اور وہ آخری درجے کا ہوگا.
اور وہ ایک ہی ہوگا، باقی سب اس سے اوپر کے درجوں میں ہوں گے۔ اور جنت میں کوئی کیٹیگری نہیں ہوگی، کوئی اے بی سی ڈی ایسی نہیں ہوگی، جو آخری ہوگا وہ ایک ہوگا، اس سے اوپر ایک ہوگا، اس سے اوپر ایک ہوگا، اس طرح جنت کے درجات ہوں گے۔ اب جسے 10 گنا بڑی جنت مل جائے اور اس سے کہا جائے کہ میاں دنیا میں جاؤ گے، کیا وہ جانا پسند کرے گا؟ اسے دنیا ایسی ہی نظر آئے گی جیسے ماں کے پیٹ کی تاریکی۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کافر کو دیکھ کر، آج ہوتا کیا ہے کہ کافر کو دیکھ کر مسلمان متاثر ہو جاتا ہے، اس کے رہن سہن کو دیکھ کر، اس کے عیش و عشرت کو دیکھ کر، تو بھائی وہ تو اپنی جنت میں ہے نا، وہ جیسے چاہے گزر بسر کرے، آزاد ہے، آزاد ہے، لیکن قید اس کی آنے والی ہے۔ اور ہم یہاں قید میں ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کی قید ہے، وہ توق غلامی کا گلے کے اندر ہے، تو یہاں تو غلامی کے ساتھ گزارنی پڑے گی، قید کے ساتھ گزارنی پڑے گی، لیکن آزادی کب ملے گی؟ آزادی جو ہے وہ موت کے ساتھ ملے گی، موت کے ساتھ ملے گی، پھر آزادی ہی آزادی ہوگی، پھر کوئی نماز کی پابندی نہیں ہوگی، کوئی روزے کی پابندی نہیں ہوگی، کوئی زکوٰۃ کی پابندی نہیں ہوگی، کسی قسم کا کوئی حق نہیں ہوگا، پھر تو عیش ہی عیش ہوگا۔ تو بس تھوڑی سی یہاں کی پابندی برداشت کر لے، اس لیے فرماتے ہیں کہ تمام آسائش و آرام کفار کو دنیا میں مل گیا، آخرت میں وہ محروم رہیں گے۔ اور ہم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ذخیرہ کر رکھا ہے، اور اللہ کا قول سچا ہے، نبی کا قول سچا ہے، اس پر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کی امید اور یقین بھی ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ان قریب وہ ہمیں ملنے والا ہے، تو پھر اس مردار دنیا پہ کیا اپنے آپ کو فنا کرنا، اس سے جی لگانا، یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اور عبرت کے جو نظارے ہیں دنیا کے اندر جا بجا نظر آتے ہیں۔ دیکھ لیں ابھی مری کا جو واقعہ ہوا، یہ عبرت کا ایک نظارہ ہے، اس کے اندر نصیحت اور عبرت موجود ہے کہ کس طریقے سے لوگ کس بے سر و سامانی میں، کس قسم پرسی کے اندر 23 آدمی جو ہے اپنی جان سے چلے گئے۔ اب چاہے اس کا سبب کچھ بھی تھا، لیکن ایک عبرت کا منظر تو موجود ہے نا، کہ کس حالت کے اندر انسان اپنے اللہ سے ملاقات کرے۔ ملاقات تو ہونی ہے، تو ملاقات اپنے رب سے ایسی ہونی چاہیے جیسے ایک دوست کی ملاقات دوست سے ہوتی ہے، ایسی ملاقات ہونی چاہیے، رغبت والی، محبت والی، پیار والی، اور وہ جبھی ہوگی جب اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اللہ ہمیں اس کا فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق ہمیں عطا فرما، موت کی رغبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، غفلت والی زندگی سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔
اے اللہ ایمان کی جو نعمت اور دولت عطا فرمائی، اے اللہ اس میں برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ موت تک، قبر تک ہمارے ایمان کو سلامت فرما۔ یا اللہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہمارے ایمان میں ترقی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے یا اللہ سب سے زیادہ ایمان ہمارے پاس ہو، تیری ملاقات کا شوق دل میں ہو، تیری رضا کے ساتھ یا اللہ تیری رضا کے ساتھ تیرے پاس آنا ہو۔ اے اللہ اپنی رضا والی زندگی، رضا والی موت عطا فرما۔ یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات نصیب فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا۔ اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے اس کرونا کی بڑھتی اور پھیلتی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی، محلے بستیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، کسی امتحان اور آزمائش کے قابل نہیں، ہر ابتلا اور آزمائش سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو سب کی حفاظت فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ شفا کو نازل فرما، وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو یا اللہ پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے یا اللہ ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، مخلوق کے آگے سوال کرنے سے، اس کی ذلت سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، سب کی حفاظت بھی فرما، کفالت بھی فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، گھروں کے ماحول کو یا اللہ جنت نشاں بنا، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ بڑوں کا اکرام کرنے والا بنا، چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا، خلق خدا سے درگزر کرنے والا بنا، اچھے اخلاق کا یا اللہ حامل بنا، برے اخلاق سے، برے کردار سے، بری گفتار سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك۔